بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا موت نے بگہاڑاں تے شیراں نوں ماریا تُمہیں خیال رکھی بھائیو پیاریا مارے نہ چاٹ تیرے تائیں سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے میں جس مقام علی شان نو اس وقت تلاوت کیتے خالق کائنات نے رب العالمین نے اس مقام اندر فکر موت اور فکر آخرت دا ذکر فرمائے جیڑا بھی فرد و بشر اس دنیا تے آئے انہیں ایک نہ ایک دن دنیا تو جانا ہی جانے ہمیشہ کسے نہیں رہنا کوئی امیر غریب شائع غدائے در در دا سوالیے در در دیاں ٹھوکراں کھان والے وزارتاں والے صدارتاں والے ہر فرد و بشر نو موت دا پیغام آ کر کے رہے گا اے دنیا ایک مسافر خانے کسے دی ولادت تے خوشیاں منائیاں جا رہیاں نے کسے دی وفات تے اکھاں چو آنسو بہائے جا رہے نے واللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیں خالق کائنات نے ایک مقام اندر نہیں بلکہ قرآن دے کئی مقامات تے فکر موت اور فکر آخرت دا تذکرہ فرمایا اور قرآن نے تینوں مینوں پیغام دیتے اے دنیا ایک مسافر خانے ہمیشہ کسے بھی اس دنیا تے نہیں رہنا جیڑا بھی فرد و بشر اس دنیا تے آئے انہیں ایک نہ ایک دن دنیا تو جانا ہی جانے موت دا پیغام ہر فرد و بشر نو آ کر کے رہ گا انبیاء آئے دنیا تو تشریف لے گئے صحابہ آئے دنیا تو تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ بطول میرے محبوب دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اگر موت نہ آؤں میرے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کدے بھی موت دا پیغام نہ آندا میرے بابا کدے بھی دنیا تو کوچ فرما کے نہ جاؤں دے اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ
میں چند قرآن دے مقامات تو دے سامنے رکھنا چاہنا جن مقام اندر اللہ نے فکر موت اور فکر آخرت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آو اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ آوازاں دیئے مولا فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوبہ اعلان فرما دیو اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو تے دنیا جہان دیا لوگانو دس دیو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر فرد و بشر نے موت دا ذائقہ چکھ کر کے رہنے، موت تو کوئی نہیں بچ سکتا، جیڑا بھی انسان دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا یہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ موت تو بعد تونوں فوت کر دیتا جائے گا، پھر موت تو بعد تونوں رب دے سامنے کھڑیاں کر دیتا جائے گا، پھر اوتھے توڑیاں نیکیاں دا تونوں اجر دے دیتا جائے گا۔ اوتھے اس طرح دے بھی لوگ ہونگے، دو گروہ ہونگے، ایک گروہ او ہوئے گا جنہ دے سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ دے دیتا جائے گا، اے او لوگ نے جنہ نو جدو موت دا پیغام آیا تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچے آئے، نیک موت نیک روح دی گل اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح جسم دے اندروں نکل تے اپنے رب دی طرف لوٹ جا۔ میں قربان جاواں پہلا گروہ اوتھے او ہوئے گا جنہ دے سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ دیتا جائے گا، پھر انہاں نو پروٹوکول دے نال جنت دی طرف روانہ کر دیتا جائے گا۔ دوسرا گروہ او ہوئے گا او بدبخت لوگ ہونگے جنہ دے کھبے ہاتھ اندر اعمال نامہ دے دیتا جائے گا، انہوں نے جہنم دی طرف انہوں نے رسید کر دیتا جائے گا، جہنم دی طرف انہوں نے بھیج دیتا جائے گا۔ اکھاں چوں آنسو بہانگے تے رونگے، رب دے کولوں معافیاں منگنگے، عرضاں کرنگے اللہ سانو دوبارہ روح زمین تے بھیج دے، اسی نیکیاں کر کے آوانگے تے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز ہوگی، اے دنیا جہان دیو لوگو میں رب دا قانون تے ضابطہ اے آ، جیڑا انسان دنیا تے آیا ہے، جیڑا بھی فرد و بشر دنیا تے آیا ہے، انہیں ایک نہ ایک دن موت دا ذائقہ چکھ کر کے رہنا ہے۔ میں قربان
جاواں زندگی بار بار نہیں ملیا کر دی زندگی ایک مرتبہ ملیا کر دیے آؤ میں توڑی ملاقات اللہ دے ایک نبی نال کروا دیواں انہاں دا نام جناب یعقوب علیہ السلام انہاں دے 12 بیٹے نے تے جناب یعقوب علیہ السلام نو موت دا پیغام آ رہے ہے اللہ دے قرآن دا پہلا پارا سورت دا نام سورہ باقارہ اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے نا اپنے 12 بیٹیاں نو بلا لے ہے اپنے قریب بٹھا لے ہے تے اپنے بیٹیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت لفظ موت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نو موت دا پیغام آ رہے ہے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام دنیا تو جان والے نے موت دی کشمکش اندر نے اپنے پیاریاں نو اپنے شہزادیاں نو اپنے دل دیاں ٹکڑیاں نو مخاطب کر کے فرما رہے نے اے میری شہزادیو اے میری پیاریو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت مینوں موت دا پیغام آ جا اس بات دی مینوں فکر نہیں میرے مرن تو بعد میری برادری والیاں نال کی رویہ اختیار کرو گے میرے مرن تو بعد میرے برادری والیاں نال کس طرح دا رویہ اختیار کرو گے اے میری شہزادے ہو اے میری پیارے ہو مینوں ایک بات گمان اندر پا رہی ہے مینوں موت دا پیغام آ جائے میں دنیا تو چلا جاواں میرے مرن تو بعد تسی عبادت کیندی کرو گے تے سارے یک زباں ہو کر کے کہندے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ابو جی اس بات دی فکر نہ کرو توڑے مرن تو بعد اسی عبادت کندی کرانگے اسی ان دی عبادت کرانگے قالوا نعبد کہو سبحان اللہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ابا جان اسی ان دی عبادت کرانگے جیڑا توڑا بھی الہ ہے توڑے باپ اسحاق دا بھی الہ ہے اسماعیل دا بھی الہ ہے تے توڑے دادا جان حضرت ابراہیم جد الانبیاء دا بھی الہ ہے اسی ان دی عبادت کرانگے قرآن نے ایتھے مینوں تینوں پیغام دیتا ہے لفظ موت کدے موت نو نہ بلا دے آجے کدے موت نو نہ بھول جایا جے موت ہر حال اندر تو نوا کر کے رہ گی اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام
اے میرے محبوبہ ایک ایسا وقت قریب آن والا ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی جنہ بلڈنگاں تے تو تے میں ناز کرنے جنہ کوٹھیاں تے تو تے میں ناز کرنے جائیداد مربیاں تے تو تے میں ناز کرنے جنہ گاڑیاں تے تو تے میں ناز کرنے اللہ اعلان کر کے کہہ رہے نے سونیا ان قریب ایک ایسا وقت بھی آن والا ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی ہمیشہ رہنے تے میں رب دی ذات نے ہمیشہ رہنے میں قربان جاواں تے لکھوار جاواں اللہ نے اس مقام اندر بھی لفظ موت دا ذکر فرما دیتا ہے آؤ موت تو بعد پھر رب دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا او مندر کیسا ہوئے گا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی اس طرح میدان معاشر لگ جائے گا پھر اتھے کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا رشتہ دار بھی کم نہیں آنگے برادری والے بھی کم نہیں آنگے اپنے بھی کم نہیں آنگے بیگانے بھی کم نہیں آنگے یار تے بیلی بھی کم نہیں آنگے رشتہ دار بھی اتھے کم نہیں آنگے قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی فرمایا سونیا اتھے اولاد بھی کم نہیں آئے گی والدین بھی کم نہیں آنگے پہنا پائی بھی کم نہیں آنگے اس وقت دی تیاری کرو سب نالو پہلا موت دی تیاری کرو پھر قبر دی تیاری کرو پھر معاشر سے میدان دی تیاری کرو اور ایک ایسا وقت بھی آن والا ہے قرآن کہہ رہی ہے اے سونیا اس وقت نو بھی یاد کرو ان قریب وقت آن والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا وآخرجت الارض اثقالہا اللہ فرما رہے نے میری محبوبہ اس وقت نو بھی یاد کرو ان قریب وقت آن والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالہا ایک ان قریب ایسا زلزلہ برپا ہونے والا ہے کئیاں لوگاں نے او مندر تکیا 2005 اندر جیڑا زلزلہ آیا لوگ کروں بے کارو ہو گئے مکان گر گئے کئی لوگ مکاناں دے تھلے آ گئے لوگاں نو موت دا پیغام آ گیا اور لوگاں دی زبان تے الفاظ نے اجے تک بھی لوگ کہندے نے 2005 والا زلزلہ ساڑیاں کھان دے سامنے جنہاں نے مندر تکے آئے ایک معمولی دیا زلزلہ اللہ دے ہاں بالکل معمولی دیا زلزلہ اور سانو پتہ چل جائے عصر ٹائم زلزلہ آن والا ہے اسی اپنے گھر چو پہلا باہر نکل جانے اپنا مکان چھوڑ دینے اپنی دکان چھوڑ دینے سب کچھ دینے اپنے پیاریاں نو فون کر کے دس دینے اتنے بجے زلزلہ آن والا ہے مکان اندر نہ بیٹھی آتے اپنا مکان چھوڑ دیو چٹیل میدان اندر جا کر کے بیٹھ جاؤ تے قرآن نے جیڑے اس زلزلے دی گل کی تھی ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا سونین قریب وقت آن والا ہے جدو زمین اندر زلزلہ برپا کر دیتا جائے گا زمین نو ہلا دیتا جائے گا زمین دا ہلا دینا پھر زمین اپنے اندروں سب کچھ نکال کر کے رکھ دے گی انسان کہے گا ہائے زمین نو کی ہو گیا ہے جڑے لوگاں تے تو ظلم کر دارے ہیں جڑے لوگاں تے حق مار دارے ہیں زمین سب کچھ نکال
نکال کر کے رکھ دے گی۔ ایک ایسا وقت پھر آن والا ہے، ہاتھ تیرے نے تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، زبان تیری ہے تیرے خلاف گواہیاں دے گی، پیر تیرے نے تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، تیرا انگ انگ تے لوں لوں تیرے خلاف گواہیاں دے گا۔ انسان کہے گا ہائے جسم میرے تے میرے خلاف گواہیاں دے رہے آئے۔ ان قریب ایک ایسا وقت آن والا ہے، لوگوں اے دنیا ایک مسافر خانہ ہے، موت نو بھی یاد کریا کر، قبر نو بھی یاد رکھیا کر، اس اندھیری کوٹھلی نو بھی یاد رکھیا کرنا۔ نہ تینوں مینوں موت یاد ہے، نہ تینوں مینوں قبر یاد ہے، نہ تینوں مینوں معاشر دا میدان یاد ہے۔ میں قربان جاواں اور الہ آباد والیو آؤ میں توڑی ملاقات امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو موت بھی یاد ہے قبر بھی یاد ہے؟ کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے وقت حکمران نے فوجاں کول نے سپاہی کول نے میں قربان جاواں جو آرڈر کرتے نے فوراً پورا ہو جاندے۔ ایک دفعہ نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے جو نکلے، اللہ تینوں مینوں مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے، اچھی آمین کہہ دیو۔ اللہ مکہ تے مدینہ دکھا دے، اللہ بار بار دکھا دے۔ حضرت عثمان غنی، کون عثمان غنی؟ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مقام تے 8 مرتبہ فرمایا ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج تو بات تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہیں، عثمان تو جنتی ہیں، عثمان تو جنتی ہیں۔ اے کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جے بندر جنت دا ٹکٹ مدینہ شہر تے مدینے شہر چو اس طرح باہر نکلے نے، نال فوج نال سپاہی نے، چل دیاں ایک قبرستان آ جاؤں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر دی ٹیری تے بیٹھ جاؤندے نے، اکھاں ڈھل پیندیاں نے، اکھاں اندر آنسو آ جاؤندے نے، زاروں کی تار رونا شروع کر دیندے نے۔ صحابہ اگے بڑھ دے نے، عرضہ کر دے نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تسی کیوں رو رہے ہو، کیوں اکھاں چ آنسو بہا رہے ہو؟ حضرت عثمان جی توڑی داڑھی ہجواں دنال تر ہو گئی ہے، کیوں اکھاں چ آنسو بہا رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں ٹائیں نکل جاؤندیاں نے، فرماندے نے صحابیوں میں عثمان اس وجہ تو اکھاں چ آنسو بہا رہا ہاں، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی صحابیوں آخرت دیاں منزلہ چو آخرت دیاں کانٹیاں چو سب نالو مشکل کانٹی قبر والی کانٹی ہے۔ جیڑا قبر والی کانٹی تے قابو آ گیا اللہ دیاں اگلیاں منزلہ بڑیاں مشکل کر دے گا۔ جیڑا قبر والی کانٹی تو نکل گیا اللہ دیاں اگلیاں منزلہ میں آسان کر دے گا۔ عثمان جی تو دی جیب چتا جنت دا ٹکٹ ہوئی ہے، میں قربان جاواں۔ آپ فرما دینے صحابیوں ایک ایسا وقت بھی آن والا ہے میں امیر المومنین دا شہانہ لباس اتارے جانا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آن والا ہے پروٹوکول ختم کر دیتا جائے گا، پھر ایک ایسا وقت بھی آن والا ہے مینو کفن پہنا دیتا جائے گا۔ اندھیری کوٹھلی اندر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو کلیاں چھوڑ دیتا جائے گا، جتھے کوئی کم نہیں آئے گا، جتھے
وزارتاں صدارتاں کم نہیں آن گیاں جتھے عہدے کم نہیں آن گے اس وقت نو بھی یاد کریا کرنا تیرے ہاں اپنے ہاں تینوں کنارہ کر جانا ہے میاں محمد بخش نے کمالاں کر دی تھیاں اس گلشن دا میں حال کی دساں تے ٹر گیا جس دا مالی اس گلشن دا میں حال کی دساں تے ٹر گیا جس دا مالی پھل بوٹے کرما جاندے تے جے نہ ہووے رکھوالی اے دنیا ایک مسافر خانہ اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک جاوے ایک آوے اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک جاوے ایک آوے کندی مجال محمد بخشا کندی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے ربا تیریاں تو ہی جانے ربا تیریاں تو ہی جانے ایک ہی کھیڑ بنائی ربا تیریاں تو ہی جانے ایک ہی کھیڑ بنائی کتے بندے رات نو پکھے سوول کتے بندے رات نو پکھے سوول تے کتے کتے کھان ملائی اے دنیا ایک مسافر خان ہے کسے آنتے خوشی ہو رہی ہے کوئی دنیا تو جا رہی ہے لوگ اکھا چاہسو بہا رہنے لوگوں فکر موت فکر آخرت کی تیاری کر لو ان قریب وقت آن والے اے ساری دنیا ختم ہو جائے گی اے بنگلے کوٹھیاں سب کچھ ختم ہو جائے گا ملیا میٹ ہو جائے گی رب دا قرآن کہہ رہی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سونیا ایک ایسا وقت آن والا ہے ہر فرد و بشر نے موت دا ذائقہ چک کر کے رہنا ہر چیز ختم ہونے والی ہے ہمیشہ رہنا تے میں رب دی بولو میں رب دی ذات نے ہمیشہ رہنا میں قربان جاواں اللہ تینوں کون کہے انج نہیں تا انج کرنا اب موت جوانی نہیں دیکھیا کر دی موت بچپن نہیں دیکھیا کر دی موت نہیں دیکھیا کر دی اجے اندے ماپیوں نو اندیاں بڑیاں ضرورتاں نے موت نہیں دیکھیا کر دی اجے اولاد نو ماپیاں دیاں ضرورتاں نے موت نہیں دیکھیا کر دیجے اور کیتے جوان بیٹیاں نو اور وڈیرے ماپیوں دے جنازے اٹھانے پہ جمدے نے تے کیتے وڈیرے ماپیوں نو اور جوان بیٹیاں دے جنازے اٹھانے پہ جمدے نے اللہ تین کون کہے انج نہیں تا انج کرنا مرضیاں میں رب العالمین دیاں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دینے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت تو دی لذت نو ختم کر دین والی چیز تو دی آرزو تے تمنا نو ختم کر دین والی چیز موت تے موت نو کسرت نل یاد کریا کرو اور کدے پریشان ہو جاؤ تے موت نو یاد کریا
لیا کرو تسی خوشحال ہو جاؤ گے آ دنیا دیاں نکیاں نکیاں گلاں تے پریشان ہون والی ہو جدو پریشان ہو جائیں تے موت نو یاد کریا کر تیرے دنیا دے سارے دکھ ہی ختم ہو جان گے میں قربان جاواں میرے آقا فرما دینے صحابیوں موت نو کسرت نال یاد کریا کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خدا عنہ نو میرے آقا نے مخاطب کر کے فرمایا اے پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ خدا عنہ رات ہو جائے تے دن دا انتظار نہ کری دن آ جائے تے رات دا انتظار کدے نہ کری تسی نہیں دیکھیا صحت مند انسان ہے تھوڑی دیر ستا ہے آرام کیتا ہے رات ستا ہے تو صبح اٹھیا نہیں گیا موت دا پیغام آ گیا ہے کیسے ایسے واقعات نے چنگا بھلا صحت مند گھر چوں نکلے ہے 10 منٹ بعد کال آئیے توڑے بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا رب نو پیارا ہو گیا موت دا پیغام ہر حال اندر آ کر کے رہے گا میرے آقا صحابہ نو فرما رہے نے رات ہو جائے تے دن دا انتظار کدے نہ کریں تو تے میں کئی سالاں دے انتظار کر کے بیٹھے ہیں تو تے میں لمبیاں امیدہ لگا کر کے بیٹھے ہیں موت دا پیغام ہر حال اندر آ کر کے رہے گا موت تیری اور میریاں ضرورتاں نہیں دیکھیا کرتی موت دے نہیں دیکھیا کرتی اجے اندے ماپیوں کل سہارا کوئی نہیں اندے تو علاوہ اندے ماپیوں نو بڑی ضرورت ہے موت دا پیغام ہر حال اندر آ کر کے رہے گا اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور موت دا پیغام ہر حال اندر آ کر کے رہے گا موت تو کوئی نہیں بچ سکتا آؤ میں توڑی ملاقات اللہ دے ایک نبی نل کروا دیواں اینا دا نام جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نبی نے اللہ دے بڑے لاڈلے نبی نے اینا دے کول ملک الموت دا فرشتہ آیا ہے انسانی شکل اندر آیا ہے مسلم شریف دی حدیث ہے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے اے میرے صحابہ دی جماعت اے ملک الموت دا فرشتہ آیا ہے انسانی شکل اندر آیا ہے آ کر کے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی موسیٰ جی میں توڑی روح قبض کرنا چاہنا وا اللہ دے نبی موسیٰ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت نبی سن غصہ بڑی جلدی آ جایا کرتا سی اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نو غصہ آ گیا اور میرے گھر اندر آ کے اور مینوں موت دیاں دھمکیاں دین والا تو کون ہونے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح تماچا مارے ہے اندی آنکھ ضائع ہو جاؤندی اڈیلا ضائع ہو جاؤندہ ہے اے فرشتہ فوراً آسمان دی طرف چلے آ جاؤندہ ہے جا کر کی عرضہ کردہ ہے عرشان دے ربا تو میں نو کیسے انسان کل پیچھے ہے جیڑا موت نو پسندی نہیں کردہ توڑا بھی یہ خو سوال ہے کہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو پتہ نہیں سی مر جانے مٹ جان ہاں ہاں انہاں دا عقیدہ سی اے جہان فانی جہان ہے اے جہان عارضی جہان ہے ایک ویلا آن والا ہے ہر چیز نے مٹ جانا ہے اے جڑا ملک الموت دا فرشتہ آیا سی انسانی شکل اندر آیا سی رب العالمین نے کن کہہ کے اندی آنکھنوں درست فرما دیتا ہے اللہ اس فرشتے نو واپس بھیج دین دینے میرے نبی موسیٰ نو جا کر کے کہہ
دے تو اس طرح اپنا ہاتھ گبیل تے رکھ دیو توڑے ہاتھ دے تھلے جننے وال آنگے میں رب العالمین ایک وال دے بدلے 1 سال توڑی عمر اندر اضافہ فرما دے مانگا ملک الموت دا فرشتہ آیا آ کر کے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ اس طرح بیل تے رکھ لو توڑے ہاتھ دے تھلے جننے وال آنگے 1 وال دے بدلے توڑی عمر 1 سال زیادہ کر دیتی جائے گی اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام فرماؤں دے نے اس تو بعد کی ہوئے گا اس تو بعد بھی موت تے ہر حال اندر موت کر کے رہ گی موت تو کوئی نہیں بچ سکتا اور سونیا ادھر دیکھ درا کتنے لوگ تیرے الہباد والے منامن مٹی تھلے چلے گئے اور 10 کملے اور چلے جس دنیا تے میں دل لگا کر کے بیٹھ گیا اور جس دنیا نال تے میں محبت کر بیٹھے حالانکہ اللہ نے فرمایا اے دنیا فانی ہے اے جہان فانی ہے ہمیشہ زندگی بقا والی ہے آخرت والی ہمیشہ زندگی ہے پر تے میں یہ تھے دل لگا کے بیٹھ گیا تیرا میرا مرن دل نہیں کردہ ہاتھ اٹھانے رب گلو دعا کرنے تے لمبیاں امیدہ رکھنا ہے لمبی عمر دیاں دعا کرنا ہے سونیا موت دا پیغام ہر حال اندر آ کر کے رہے گا اور میاں محمد بخش نے 3 مہینوں 2-3 جملے اندر سمجھا دیتا ہے صبر بنا دکھ ٹل دینائی تے صبر دکھان دا دارو صبر بنا دکھ ٹل دینائی صبر دکھان دا دارو صبر بنا وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو اور دکھیے دی گل دکھیاں جانے اور دکھیے دی گل دکھیاں جانے تے سکھیے نو کی خبران اور پتر جنان دے موت نے مارے اپنے جنان دے موت نے مارے میں تیرے کلوں سوال کرنا ماں 10 جے کل دیاں گلاں نے کتے شہید ملت حضرت علامہ احسانی لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کملیا اجے کل دیاں گلاں نے کتے حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کملیا اجے کل دیاں گلاں نے 10 شیخو پورے دا بکتی چونک بلا کرنے والا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کتے یار میں تیرے کلوں سوال کرنا وا 10 لوگاں دے دلاں تے راج کرنے والا جنہوں دنیا شیخ القرآن دے نام تو جان دیئے محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اور کتے 10 نا یار میں تیرے کلوں سوال کرنا وا کتے میری جماعت دا ہیرا حافظ اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ میں تیرے کلوں سوال کرنا وا روپڑی خاندان دی اندر بیٹھن والا روپڑی خاندان دی اندر بیٹھ کے سجن والا مفتی عبید اللہ عفیف رحمت اللہ علیہ کتے یار میں تیرے کلوں سوال کرنا وا چل لوگاں دی گل نہیں کرتے علماء دی گل نہیں کرتا میں تیرے علاقے شہر دی گل کرنا وا کملیا 10 ہزاراں دے لوگاں تے دلاں تے راج کرن والا جنہوں دنیا مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ دے نام تو جان دیئے لوگاں تے دلاں تے راج کرن والے مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ کتھے منامن مٹی تھلے چلے گئے اور لوگوں موت دا پیغام ہر حال اندر آ کر کے رہے گا اب میری جماعت دا نوجوان خطیب ہیرا خطیب مولانا عبدالقدیر شہین رحمت اللہ علیہ 2.5 سال بیماری اندر گزارن والے مولانا عبدالقدیر شہین رحمت اللہ
نال ہے منگل والے دن اپنے رب دیاں جنتاں دے مہمان بن گئے نے 3 بیٹیاں نے مولانا عبدالقدیر شہین رحمت اللہ علیہ بار بار فرماندے نے موت تو ڈر نہیں آندا موت آ جانی ہے میریاں 3 بیٹیاں نے مینوں بیٹیاں دی بڑی فکر ہے میرے مرن تو بعد میریاں بیٹیاں کی کرن گیاں میرے مرن تو بعد میریاں بیٹیاں بھوکنوں کہن گیاں میرے مرن تو بعد میریاں بیٹیاں نو باپ جیسا پیار کون دے گا مولانا عبدالقدیر شہین رحمت اللہ علیہ رب دیاں جنتاں دے مہمان بن گئے منگل والے دن تسی سوشل میڈیا تے دیکھے آئے ہر نوجوان نے انہاں دی پوسٹ لگائی ہے اج مولانا عبدالقدیر شہین رحمت اللہ علیہ اللہ نو پیارے ہو گئے اس دنیا تو کوچ کر گئے نے اللہ جتھیو تیرا درویش لیٹے ہے ان دی قبر نو نور نال منور فرما دے اور میاں محمد بخش نے کمالہ کر دی تھیاں 2-3 جملے اندر تینوں میں نو سمجھا دیتا ہے صبر بنا دکھ ٹل دے نائی صبر دکھان دا دارو اور صبر بنا وچ مصیبت پروانیاں صبر بنا وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو دکھیے دی گل دکھیاں جانے سکھیے نو کی خبراں اور پتر جنان دے موت نے مارے ماپے جنان دے موت نے مارے اپنے جنان دے موت نے مارے یار جنان دے موت نے مارے یارو تک تک روندے قبراں بس کرو نہ روو یکھیو بس کرو نہ روو یکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں او جیندے آندے دکھ مک دے نائی تے مک جاندے نے مویاں تے دنیا تو جان والا ہر فرد و بشر گھر والیوں نو مخاطب ہو کر کے پتہ ہی کی کہتے نے لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملائیں گے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجرکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.